الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. حضرات، اس دنیا میں اس آدمی کو بڑا عقل مند اور سیانہ اور سمجھدار سمجھا جاتا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اس طریقے سے رہے کہ دنیا کے نقصانوں سے بچ کے، دنیا کی پریشانیوں سے، تنگیوں سے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے بچ کے اپنی ایک خاص قسم کی زندگی ایسے گزارے کہ نقصانات سے بچ کے، عزت والے کام کر کے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے دنیاوی طور پہ ان کو اچھے عہدوں کے اوپر لے جائے. لوگ کہتے ہیں یہ بڑا عقل مند انسان ہے. دیکھیں کس طریقے سے دنیا کے نقصانوں سے، پریشانیوں سے بچا کے اس نے اپنا ایک مقام بنایا ہے. اللہ کی شریعت میں اس سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے کہ ان کاموں سے رک جائے. یہ اس آدمی سے بہت عقل مند زیادہ انسان ہے. وہ سمجھتا ہے میں نے اللہ کی نافرمانی اگر کی، اس کی سزا دنیا کے اندر بھی اللہ دے سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ نے اس کی سزا دے دینی. یہ انسان زیادہ عقل مند انسان ہے. اور اس انسان سے بھی ایک اور زیادہ عقل مند انسان ہے. وہ انسان ہے جو دنیا میں نیکیاں اکٹھا کرنے پہ لگا ہوا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں جس قدر نیکیاں اور خیر اور بلائیاں ہو سکتی ہیں، اس دنیا میں صرف ہر انسان کو، کوئی نبی ہو، کوئی پیغمبر ہو، صرف ایک موقع اللہ اس دنیا میں آنے کا دیتا ہے، اس کے بعد نہیں. وہ دنیا میں نیکیوں کو اکٹھا جو کرتا ہے، یہ اس انسان سے بھی زیادہ عقل مند انسان ہے جو صبح ہے، دن ہے، رات ہے، کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے نیکیاں زیادہ کر لے. ایک انسان اس سے بھی زیادہ عقل مند ہوتا ہے. وہ کون سا انسان ہے؟ وہ انسان ہے کہ جو دنیا میں برائیوں سے بچ کے نیکیاں اکٹھی کرنے کے بعد
ان نیکیوں کو لے کے اپنے ساتھ قبر کے اندر چلا جائے. یہ نہ ہو کہ دنیا کے اندر جو اس نے نیکیاں کی تھیں، جو نیک اعمال کیے تھے، جو بلائیاں کی تھی، یہ نہ ہو کہ کہیں وہ دنیا کے اندر ہی سارے ختم ہو جائیں اور قبر کے اندر جائے تو خالی ہاتھ انسان چلا جائے. عقل مند ترین انسان وہ ہے کہ اپنی نیکیوں کو اپنے ساتھ قبر میں لے جائے اور قبر کے بعد وہ نیکیاں اس کے ساتھ میدان محشر میں آ جائیں اور میدان محشر میں آنے کے بعد وہ نیکیوں کے پلڑے میں تل جائیں اور نیکیوں کے پلڑے میں تلنے کے بعد وہ نیکیاں بھاری ہو جائیں اور اعلان ہو جائے کہ اس بندے کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں، اس بندے کو جنت کی ٹکٹ دے دی جائے. اس دنیا میں جو بے وقوف ترین انسان ہیں، بے وقوف ترین انسان اللہ کی شریعت میں پتہ ہے کون ہے؟ جو دنیا میں نیکی کے کام کرتا ہے، نیکی کے کام کرنے کے بعد پھر ان نیکی کے کاموں کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتا ہے، اپنے اعمال سے ان کو ضائع کر دیتا ہے. اس دنیا میں نیکی کمانا آج کل کے دور میں یہ بہت مشکل ہو گیا ہے. آج کے دور میں اپنا کام چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے نماز پڑھنا اور حج کرنا اور زکوٰۃ دینا اور صدقہ دینا، غریبوں کے کام آنا، یہ بہت مشکل ہو گیا. افسوس کی بات ہے انسان یہ سارے نیکی کے کام کرے اور مرنے سے پہلے ان کو دنیا میں ختم کر دے. کس قدر بے وقوف ہو انسان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں سپارے میں ایک یہ جو قریشی قبیلے تھے نا، قریش قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی کئی شاخیں تھیں. ان شاخوں میں ایک شاخ تھی بنی اسد. اس بنی اسد میں ایک عورت تھی، اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ دنیا میں اس سے بیوقوف بھی کوئی انسان بھلا ہو سکتا ہے. یہ قبیلہ بنی اسد کی عورت مابدہ اس کا نام تھا اور یہ شدین سی عورت تھی، شدین سے ایسے ہی ادھر ادھر گھومتی رہتی تھی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ بڑی سیانی اور سمجھدار تھی دھاگا بنانے میں. جانوروں کی اون کے دھاگا بنانا اور اسی طریقے سے روئی کا دھاگا بنانا بڑی خوبصورت بڑی عمدگی کے ساتھ یہ دھاگا بناتی تھی. بلکہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں من بعد قوت انکاسا، بڑے مضبوط دھاگا بناتی تھی. جب یہ دھاگا بنا لیتی نا، بڑی محنت کرتی تھی. یہ دھاگا بنانے کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ دھاگے کے پاس بیٹھ کے اس سارا وہ جو اس نے پنا وغیرہ کیا ہوتا تھا نا، اس کو لے کے پھر ایک ایک ٹوٹا کر کے اس کو ضائع کر دیتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی ہے. لوگوں ایسا نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا. وہ جس طرح عورت نے بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ بڑا مضبوط دھاگا اور خوبصورت بنایا، اور یہ نہ ہو کہ جس طرح اس نے دھاگا توڑ دیا کسی کے کام ہی نہیں آیا. لوگوں مومنوں یہ نہ کرنا کہ نمازیں پڑھنے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد، صدقہ خیرات کرنے کے بعد، رات کو قیام کرنے کے بعد، قرآن مجید پڑھنے کے بعد، استغفار کرنے کے بعد، ذکر کرنے کے بعد، اللہ سے معافیاں مانگنے کے بعد، یہ ماہ رمضان جب گزرے تو اس کے بعد ان تمام اعمال کو کہیں تم ضائع نہ کر دینا. اہل ایمان ان کی حفاظت کرنا، خیال رکھنا. ایک ایک عمل جو ہے قیامت کے دن اس کی بڑی ضرورت پڑے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا اگر کوئی انسان جس دن پیدا ہوا دنیا میں آتے ہی یہ سجدے کے اندر پڑ جائے، آتے ہی سجدے میں چلا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے سے سر نہ اٹھائے، سارا اس کا بچپنا سجدے میں گزر جائے، جوانی اس کی لڑکپن بچپن میں ساری سجدے میں گزر جائے، اس کے بعد پکی عمر اس کی آئے، یہ سجدے میں گزر جائے، یہ بڈھا ہو جائے، چٹے وال ہو جائے، سجدے میں گزر جائے. اتنی نیکیاں کرنے کے بعد قیامت کے دن جب نیکیوں کو دیکھے گا تو سمجھے گا یہ نیکیاں تھوڑی ہیں. اللہ اکبر. سمجھے گا تھوڑی ہیں یہ نیکیاں. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نیکیاں جو ہیں انسان قیامت کے دن سمجھے گا
کہ اگر مجھے اتنی نیکیاں مل جائیں جتنی 70 نبیوں نے نیکیاں کی ہیں، نبیوں نے 70 نبیوں کی نیکیاں بھی مجھے مل جائیں، سمجھے گا کہ شاید پتہ نہیں میرا ترازو جو ہے آج نیکیوں کا باری ہو کہ نہ ہو، اتنی ضرورت پڑنے۔ اے اہل ایمان، تمہیں ہم یہ سمجھاتے ہیں اس شدین عورت کی طرح تم شدائی اور پاگل نہ ہو جاؤ۔ یہ اعمال بڑی مشکل سے ہوتے ہیں، بڑی محنت سے ہوتے ہیں، ان اعمال کو اپنے ساتھ قبر میں لے کے جانا تاکہ میدان محشر میں جا کے تمہارے یہ ترازو کے اندر یہ تل جائیں۔ انسان جو نیک اعمال کرتا ہے، ان نیک اعمال کو کون سے اعمال ہیں جو وہ کھا جاتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں؟ محنت کی کمائی، رات کو جاگ جاگ کے اللہ کے گھر کا طواف کر کر کے اللہ کے گھر کا طواف ضائع کر دیا انسان نے۔ صفا مروہ گیا، کبھی صفا ہے کبھی مروہ ہے، اور ساری کی ساری نیکی اس نے ضائع کر دی۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں۔ آج کے جمعے میں وہی چند چیزیں بیان کرنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو انسانی اعمال کو کھا جاتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے سورہ مائدہ کے اندر 6 سپارے میں، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ لوگوں ایسے نہ ہو کہ زندگی کے اندر اللہ نے تمہیں جب ایمان دیا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہونا کہ کفر نہ کر دینا۔ کیوں؟ کفر اگر کوئی انسان کر دے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تم کفر کیا کام کرو گے، تمہارے ساری نیکیاں حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے عمل دنیا کے اندر ہی ضائع ہو جائیں گے، قیامت کے دن جہنم میں چلا جائے گا۔ کیسے کفر ہوتا ہے انسان کو کئی دفعہ پتہ نہیں لگتا۔ مثال کے طور پہ کئی دفعہ انسان مسلمان ہوتا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کے ہوتے ہوئے یا ایمان کے ساتھ مسلمان بندہ ہے لیکن کام کفر کے کر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں اس کو۔ اس نے ایسے ہی باتوں میں یار دوست آپس میں باتیں کرتے تھے، اس نے باتوں میں ایسے نہ اللہ اور اس کے رسول کو مذاق کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اللہ کو مذاق کیا، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کو مذاق کیا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، ساری زندگی کی نیکیاں دنیا کے اندر ہی ضائع ہو کے جہنم میں سیدھا چلا گیا۔ کئی دفعہ انسان، میری بات لوگوں دھیان سے سن لینا، اگر کوئی انسان اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لے، انسان سے ہو جاتے ہیں گناہ۔ ایک بندہ اگر عمل نہیں کوئی ایسا کرتا، یہ الگ چیز ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی کسی چیز بتائی کو مذاق نہ کرے اس کا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ اگر داڑھی نہیں رکھتا تو یہ گناہ ہے، بلا شبہ یہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اور مسلمان کا چہرہ داڑھی کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ممکن ہی نہیں اسلام کے اندر کہ کوئی چہرہ مسلمان کا ہو اور مرد کا ہو اور داڑھی کے بغیر ہو، یہ اللہ کی شریعت میں ایسا کوئی چہرہ نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی اس سے کافر نہیں ہوا۔ لیکن کیا ہوا؟ اچانک اس نے ایسے باتوں کسی نے کہا، اچھاڑا کی داڑھ رکھے آئی وڈا توں، داڑو ایڈا ویکھو۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا اس نے کس کا مذاق اڑایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق، اور تمام اللہ کے نبیوں کی سنت کا اس نے مذاق اڑا دیا۔ ایک لفظ ہی اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ضائع کر دے گا۔ وہ مذاق سمجھتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان، اور یار میری گل سن، میں ٹھیک ہے، میں ایڈا پکا ہے جڑا نا پردہ کرانا مینوں پسند نہیں ہے، نہ پردہ ہے فلانا۔ تو پردہ اگر نہیں نہ کراتا تو گناہ ہے، لیکن اگر پردے کو مذاق کرتا ہے، کوئی پردے والی عورت کو مذاق کرتا ہے، یہ دیکھو پردیاں لی جا رہی ہیں، مینوں پتہ ہے نہ پردیاں چ کی ہوندا ہے فلانا، کئی قسم کی بکواس کرتا ہے وہ انسان جو ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی چیزوں کی، داڑھیوں کا مذاق، پردے کا مذاق، اور کسی نے اگر اپنا کپڑا اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھا ہوا ہے، اس کا دیکھو ہے چھپڑے چپڑے اجے لوگ ہمیں کرتے ہیں۔ یہ مذاق اللہ اور اس کے رسول کی چیزوں کو کرنا، قرآن مجید یہ کہتا ہے فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، فرمایا یہ زندگی کے سارے نیک اعمال ضائع کر دیتا، اور انسان مرتے ہی جب اس کی موت آتی ہے اسی وقت جہنم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، ساری زندگی کے عمل ضائع مذاق کرنے سے۔ اور یہ کہ میں تے ایویں مذاق نال ہی گل کیتی سی، قرآن مجید نے کہا فَقَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم،
ایمان کے بعد اللہ نے مسلمان بنایا اور کوئی دین اور شریعت کو مذاق کرتا ہے، کافر ہو جاتا ہے انسان۔ یہ بات سمجھے کہ مذاق نہیں کرنا اللہ اور اس کے رسول کو، نہیں، اگر اس کو کام کرتا تو یہ الگ بات ہے، مذاق تو نہ کرے۔ کافی دیر کی بات ہے، میرا ایک دوست تھا تو آ کے نا وہ کسی دوست کو مذاق کرنے لگا، اس کو آ کے اس نے مذاق اس قسم کا کیا، کہنے لگا، اور میں نے اپنی اماں کو آج کہا، اماں میں سنیا ماں دے پیراں تھلے جنت ہوندی ہے، تیرے پیراں تے جُتی بھی نہیں ہے۔ لو جی ہنس ہنس کے واہ 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 واہ، اور اس کو پتہ نہیں اس نے کس بات کا انکار کیا ہے، اور اس نے کس کو جھوٹا کہنے کی کوشش جسارت کی ہے۔ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ چٹلایا ہے اس نے، اور کہتا ہے میں نے مذاق میں ایک بات کی تھی، لو جی ماں تیرے پیروں تو جُتی بھی نہیں ہے، آندھے نے جنت ہے۔ یاد رکھنا، شریعت میں کوئی چیز ایسی، انسان اگر گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی چیزوں کو مذاق تو نہ کرے، شریعت کو مذاق تو نہ کرے۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ انسان شریعت کو، ایمان کو، قرآن کو، دین کو، نماز، میں نے دیکھا، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ایک بندے کو نماز، اور اے کہ نمازاں پڑھ کے تے اینج اتاں کر دینے، پچھوں بہندے نے سارے سجدے چ اتاں، لو یہ مذاق بنایا ہوا اللہ، یہ لگ پتہ جائے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ ایمان کو اگر تم مذاق کرو گے ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، یاد رکھنا، اس بات کا خیال رکھنا۔ ایک اور چیز جو انسان کے نیک اعمال کو کھا جاتی ہے وہ ہے ریاکاری۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عمل ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، اس کے آدھے 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 کا بھی اگر کوئی عمل ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، دنیا میں اپنے آپ کو کہلوانے کے لیے، اپنا نام، اپنی شان، اپنی بات، جی مینوں بھی لوکی کوئی سمجھن میں بھی کوئی چیز ہے وہاں، نہیں۔ کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور دنیا سے شاباش لینے کے لیے نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں نا، لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے، اے بڑا بندہ نیک ہی، اے روز 100 نفل پڑھ دئی، اے فلاں کام کر دئی، بڑا قرآن، بڑا صدقہ خیرات کا، بڑا، یہ جو دنیا کے لیے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر میں جب یہ آئیں گے، اللہ اپنے خود شہنشاہ کائنات ان کو کہے گا ادھر آؤ، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ یا اللہ نیک عمل کیے تھے وہ تو لانے ہیں، میرے پاس تم کیا لینے آؤ؟ تمہیں چاہیے کہ جن لوگوں کو دنیا میں دکھانے کے لیے اور جن کے ہاں اپنی وڈو بنانے کے لیے کام کرتے تھے نا، جاؤ ان کے پاس، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، چلو نکلو۔ اللہ اپنی درگاہ سے ان کو ذلیل و رسوا کر کے نکال دے گا کہ یہ کام تم نے دنیا کے لوگوں کے لیے کیے تھے، میرے لیے نہیں کیے تھے۔ حضرات، آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ جو قیامت کے دن کیا جانا ہے نا، سب سے پہلا فیصلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وہی ہوگا، ایک قاری آئے گا جس سے اللہ پوچھے گا کہ کیا کیا، وہ کہے گا ساری زندگی میں قرآن پڑھتا رہا، صبح و شام، دن رات۔ اللہ کہے گا میرے لیے نہیں تو نے کیا تھا، تیرے دل کے اندر یہ بات تھی کہ لوگ کہیں او کیا بات ہے، او قاری صاحب دی، او پڑھ دینے نشہ ہی آ جاندہ ہے، او مزہ ہی اور تم نے دنیا میں داد لینے کے لیے قرآن مجید پڑھا تھا، میرے لیے نہیں، تو اپنا وڈو بنانے کے لیے پڑھا کرتا تھا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، فرشتہ اس کی ٹانگ پکڑے گا، زمین کے اوپر اس کو گھسیٹا، اس کا منہ اور پیٹ زمین کی طرف ہوگا، پسک کھینچ کے اس کو جہنم کے اندر پھینک دے گا کہ یہ میرے لیے نہیں کیا تھا۔ اور ایک آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا آدمی وہ ہوگا جو سخی دنیا میں بڑا کہلواتا تھا، لوگ کہتے تھے او یہودی کیا بات ہے، او یہودی کیا بات ہے، او بڑا سخی فلاں۔ فرمایا اگر اس کی نیت یہ تھی نا دنیا میں لوگ مجھے کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا میرے پاس کیا لینے آئے ہو، تم نے تو دنیا میں اپنے نام کے لیے کیا تھا۔ اس کو بھی ٹانگ سے پکڑ کے فرشتہ جہنم میں پھینک دے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور اسی طریقے سے ایک اور آدمی کو لایا جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پوچھے گا تم کیا لائے ہو میرے لیے؟ وہ کہے گا یا اللہ یہ جان تھی، میں نے شہید ہو کے تیرے لیے جان شہادت کی. اللہ کہے گا میں جانتا ہوں تم شہید اس لیے ہوئے تھے کہ دنیا میں تیرا نام اور لوگ کہے وہ اس خاندان ہے، کیا بات ہے، بڑا بہادر سی اور ڈریا نہیں، فلاں نہیں. اپنا نام پیدا کرنے کے لیے تم نے یہ کام کیے تھے، میرے لیے میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا. یہ 3 آدمی نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈال کے، اور جس طرح تیلی لگائی جاتی ہے نا، آگ کو پڑکائی جاتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تینوں کے ذریعے جہنم کو جلایا جائے گا. استغفر اللہ. اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے. اس لیے لوگوں، دنیا کے اندر انسان جو ہے نیک اعمال، یہ صدقہ کرنا، نیکی کرنا، خیر کرنا، نمازیں پڑھنا، داڑھی رکھنا، یہ صرف اللہ کی قسم اللہ کی رضا کے لیے کرو، دنیا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ورنہ دنیا کے اندر ہی ضائع ہو جائے گا یہ سب کچھ. ایک تیسری چیز اور بھی ہے جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے. قرآن مجید نے کہا اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب. دنیا کے اندر کبھی تم نے کوئی نیکی کر لی ہے نا، کوئی صدقہ خیرات کر لیا ہے، اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، کبھی جتلانا نہ اس بندے کو، کبھی ذلیل نہ کرنا اس بندے کو. آپ نے نہیں دیکھا ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت لوگ ایک دوسرے کے گھروں سے غریب آدمی لسی لے کے آیا کرتے تھے. آپ یقین مانیے اس دور میں کئی لوگ جو تھے لوگوں کو سڑکوں گلیوں میں اوے انہوں میں جاننا ساڈے گھروں لسی لیندے ہوندے، اب لسی کا پیالہ دے کے سڑکوں کے اوپر اس کو بدنام کر رہا ہے. ایک لسی کا پیالہ کتنے کا اس دور میں؟ ٹکے کا ہوگا لسی کا پیالہ، ٹکے کا بھی نہیں ہوگا. اور ایماندار کی عزت جو ہے کروڑوں روپے کی، اس نے روڈ کے اوپر اس کو برباد کر دیا. قیامت کے دن اس نے وہ لسی تو گئی، اس نے جو ذلیل اس کو کیا ہے اس ذلیل کے بدلے میں اس کو نیکیاں بھی دینے پڑیں گی، اور وہ جو نیکی کی تھی وہ ساری کی ساری ضائع بھی ہوگی اس کے ساتھ. کبھی بھی کوئی نیکی کی ہے زندگی بھر کسی کے ساتھ، کوئی بھی نیکی، کبھی اس سے یہ توقع نہ کرو کہ مجھے سلام کہے. اگر سلام کہے تو اس کا مطلب ہے تم کو، میں جاؤں رستے میں مجھے لوگ کہیں واج السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، اس کا مطلب ہے تم اللہ کے لیے نہیں کر رہے، تم سلام علیکم کے لیے کر رہے ہو. تو سلام تمہیں مل گئی، اب اللہ کے پاس سے کچھ نہیں، تیری نیکی دنیا کے اندر ہی ضائع ہو گئی ہے. ایک اور چیز جو انسان کے اعمال کو کھا جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر، اور صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، من اقتنى قلبا الا قلب ماشیۃ او زرع او زار نکس من عملہ کل یوم قیراطان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اگر کوئی انسان شوق کے طور پہ کتا رکھتا ہے، شوق ہے جی مینوں بڑا شوق ہے، وڈے وڈے کتے باہروں لے آ کے رکھے نے، جرمن تو لے آ کے رکھے نے، فلانا 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 اور رب کی قسم مجھے ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے یہ بات کہتے ہوئے. اس آدمیوں کو اتنے صحابہ کے نام یاد نہیں جتنے کتوں کی نسلوں کے لوگوں کے نام یاد ہیں. یہ میں ایسے جھوٹ نہیں کہہ رہا، اتنا کتوں کے ساتھ پیار ہے. کتے، ایک کتے ایتھے کتے، کار کتے، دفتر کتے، اوتھے کتے، فلان جگہ کتے، بس جی کتوں کا بڑا شوق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کتا اس نے رکھا ہوا نا شکار کے لیے، اور وہ بھی گھر سے باہر اس نے کسی جگہ رکھا ہوا ہے، یا اس نے مویشیوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ میرے جانوروں کے ساتھ کوئی جانور کو بھیڑیا آ کے نہ کھانا پاڑ نہ جائے، یا اس نے اپنی کھیتی کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے، زمینوں کے لیے وہاں اس نے رکھا ہوا ہے، صرف ان 3 قسم کے کتوں کی معافی ہے. چوتھا قسم کا کتا جو شوقیہ جو انسان رکھتا ہے نا، گھر کی حفاظت کے لیے بھی بندہ کتا نہیں رکھ سکتا. یہ سن لیں دھیان سے، مسلمانوں کے گھر کی حفاظت کتے نہیں کرتے. مسلمانوں کے گھر کی حفاظت جو ہے یہ مسلمانوں سے کراؤ. جو انسان شوقیہ کتا رکھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کتا جس نے اگر فرض کرو رکھا ہے نا، تو زندگی میں جتنے دن اس کے گزریں گے ہر دن کے بدلے میں 2 احد پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں اللہ ضائع کر دیتا ہے.
ایک دن کی 2 پہاڑ احد پہاڑ کے، یہ تقریباً 10 کلومیٹر کا پہاڑ ہے، یہ 10 کلومیٹر کا تقریباً یہ پہاڑ ہے، اور 6-7 پہاڑ ہیں، یا آپس میں ایسے ایک دوسرے سے معانقہ کر کے وہ پہاڑوں کا پہاڑ بڑا بنا ہوا ہے۔ آپ حساب لگائیں اس کے کتنے کروڑ من اور ٹن اس کا وزن ہوگا۔ روز اس آدمی کی اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے ضائع ہو جاتی ہیں، اور کل قیامت کے دن جب یہ آئے گا، اس کے سارے ہی حج، ساری نمازیں، سمارے، صدقے، خیرات ایک کتا ہی کھا جائے گا بس۔ یہ میری بات سن لو اپنے لوگوں، یہ خطبہ جو آج شروع کیا اس لیے کیا ہے، وہ لوگوں اعمال کی حفاظت کرو، وہ لوگوں نیک کام اللہ نے اگر کرنے کی توفیق دی ہے ان کو سنبھال کے رکھو، قبر کے اندر لے کے جانا تاکہ یہ کام آئے، دنیا میں اس کو ضائع نہ کر دیں۔ اور یہ حساب لگا لیں کہ ایک انسان اگر اس نے ایک کتا رکھا ہے تو سال کے اندر کتنے احد پہاڑ کے برابر، اور اگر 3-4 اس نے رکھے ہیں، 8-10 رکھے ہیں جی کتے، اگر وہ کتا بے شک ایک دن کا کتا نہ ہو، کیوں نہ ہو، جو شوقیہ کتا رکھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں سے اتنی نیکیاں روز ضائع ہو جاتی۔ ایک چیز اور جو انسان کے اعمال کو کھا جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور نجومی کے پاس جا کے نا اس کو کہتا ہے ذرا میرا ہاتھ دیکھنا، اور ایویں مذاقی میں اونجی جھوٹی موٹی پہن وہاں نہ پہ ہاتھ، مذاق سے دکھائے، سچی مچی دکھائے، اس کو اپنا اگر ہاتھ دکھاتا ہے نا، ابھی اس نے بات نہیں کی نہ اس نے سنی ہے، صرف ہاتھ دکھایا ہے، میرے سونے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن کی نماز اس کی ضائع کر دی جاتی ہے۔ اب بتائیں اس کے پاس کیا رہ گیا ہے؟ ایک نماز جو ہے انسان اگر چھوڑ دے تو یہ کفر ہے، 40 دن کی نمازیں جو ہیں اس کے نامہ اعمال سے وہ ضائع کر دی جاتی۔ صرف ہاتھ مذاق میں، جی مذاق کے چون جی میں ویکھاں بھائی کی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی چیز انسان کے نیک اعمال کو کھا جاتی ہے۔ لوگوں یہ خطبے جمعے کے اس لیے کہ آؤ اور لوگوں الرٹ ہو جاؤ، ایسے گناہوں سے آؤ بچ جائیں، اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی، ایک اور گناہ جو انسان کی نیکیوں کو کتنا کھا جاتا ہے، فرمایا من اتا کاہنن او عرافن، جو آدمی کسی کاہن نجومی کے پاس جاتا ہے یا عراف کے پاس جاتا ہے جو کہتا ہے میں دسنا تواڈے گھر کی ہے، کنے کی کیتا ہوا ہے، کنے کیتا ہوا ہے، کس چیز تے کیتا ہے، وہ کون عورت ہے، چھوٹے قد دی ہے وڈے دی ہے، فلاں میں کتنا ہے، بڑا سخت کیتا ہوا ہے، چھوٹا کی، اس قسم کی جو گفتگو بکواس کرتا ہے نا ساری کی ساری، اس کو کہتے ہیں عراف۔ کہ لو جی اس نے تے میرا منہ ویندی انہیں کہہ دیتا اوئے ہوئے تیرے اتے تے بڑا سخت جادو کیتا ہے، یا وہ تیرے تے بڑا وار ہوئے ہے کوئی۔ یہ لوگوں میری باتیں دھیان سے سن لو، اور میرے سونے محمد الرسول اللہ نے ہمیں کیا، اللہ کی قسم، اور مجھے بتاؤ لوگوں، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام ان کے اوپر جادو ہوا تھا، ان کو نہیں پتا چلا تھا، جبرائیل نے آ کے بتایا تھا، اور ان ٹکے کے بندوں کو پتا چل جاتا جادو ہوا ہے تیرے اوپر، اور ٹکا بھی ان کی قیمت نہیں شاید، رب کی قسم، بس جی تیرے تو بڑا سخت وار ہوئے ہے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے کہنے لگے یہ حسن اور حسین ہے نا جو آپ کے نواسے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے، ان دونوں کے نا ایسے پریشان تھے بچے بڑے، آ کے کہنے لگے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے امام کو پتہ نہیں چلا، یہ بات سمجھ لیں۔ جبرائیل نے آ کے کہا اے محمد الرسول اللہ ان کو آپ یہ دم کیا کریں اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، آپ یہ کریں۔ بچوں کو جو نظر لگی ہوئی ہے یہ صرف اللہ کو پتا، کسی اور کو نہیں پتا ہے۔ کئی دفعہ عورتیں کہہ دیتی ہیں بہن میں ذرا میک اپ کر لاں ماننا مینوں اسے لے نظر لگ جاندی ہے، اور یہ جھوٹ ہے، کسی کو اس کائنات میں نبی پیغمبر کو بھی نہیں پتا چلتا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس کو نظر لگی یا نہیں لگی۔
بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، وہ جو قرآن مجید کیا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، مدینہ کے جتنے بھی تھے نا عیسائی اور یہودی، یہ نبی علیہ السلام کو بڑی کانی نظر انج کر کے غصے کے ساتھ دیکھتے تھے. کیا جی نظر لانی ہے سان رسول اللہ نے، نعوذ باللہ. یعنی کسی کو گھور کے دیکھے تو نظر لگ جاتی ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان بے ایمان انسان بد نظری کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے، یہ اس کے لیے دیکھنے والے کے لیے یہ جہنم جانے کا باعث بن جاتا ہے، اور اگلے آدمی کے لیے جنت میں جانے کا اور صبر کرے ایمان کے لیے اس کے لیے خیر ہو جاتی ہے. یہ جو لوگ ہیں نا اس کو کہتے ہیں عراف، جو بتاتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے، جتنے یہ نجومی ہیں فلانے. بلکہ میں آپ کو کیا بات سناؤں، مجھے شہر کا سب سے بڑا نجومی تھا نا جو یہ پل کے نیچے، میں اس کے پاس گیا تو میں نے، میرے ایک نا دوست تھا وہ اس کا کچھ لگتا تھا، میرے سامنے اتنے گپ سنا رہا تھا اور میں کہا پا نجومی ایم اقبال نجومی، یہ بڑے لوگ جانتے ہیں جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے. اور میں کیا لوگوں کو بتا رہا ہے کہ گھر میں یہ ہے وہ ہے فلاں نے کیا ہوا، آپ بتاؤ میرے جیب میں کیا ہے، بتاؤ کیا ہے، بتاؤ. رب کی قسم یہ ایسے لوگوں کو لڑاتے ہیں اور بے ایمان کرتے ہیں اور آپس میں خاندانوں کے اندر فتنے ڈالتے ہیں. یہ کچھ نہیں جانتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات دھیان سے سن لینا، من اتا کاہنا او عرافن، جو اس قسم کے آدمیوں کے پاس جاتا ہے نا فسألہ، اور پھر اس کو کہتا ہے اور دیکھو منو کی ہوئے ذرا ویکھو کنے کیتا ہے، عورت نے کیتا ہے، مرد نے کیتا ہے، کاروباری لوگوں نے کیتا ہے، کنے کیتا ہے، یہ جا کے پوچھتا ہے اس سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر کیا، وہ پھر اپنا اچھا تجھے تو فلاں نے کیا ہوا ہے، یہ اسی وقت کہہ دے منہ سے اگر ہاں این نہیں کیتا ہونا مینوں ڈر سی ادا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فسألہ، یہ اس سے پوچھے، فصدقہ، اور اس کی بات کو مان لے تو کیا گناہ ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے محمد الرسول اللہ کے سارے دین کا کفر کر دیا. بتاؤ اس کے پاس کیا بچا اب اس کے. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دین کا، ایمان کا، قرآن کا، سنت کا، ہر خیر کا اس نے جب کفر ہی کر دیا، کافر ہی اگر ہو گیا، فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد الرسول اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کے دین کا یہ منکر ہو گیا جس نے اس کی بات کو سن کے کہا ہاں ان نہیں کیتا ہونا ہے کچھ، مینوں لگدا بھی اے ہی ہے. ان کو کیا پتا کس چیز کا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. ایک اور چیز جو ہے جو انسان کے نیک اعمال کو کھا جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان مسلمان ہونے کے بعد ایویں یاراں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور یار دوست شراب پیتے ہیں اور پلوان ایک باری کوٹ لا کے تے ویکھ تو یار ویکھ تے صحیح، اس نے بھی ان کے مجبور کرنے کے اوپر کوٹ لگا لیا. یہ میری بات سمجھ لیں، دھیان سے سمجھ لیں. اور پھر بعد آفت جی مجھے مجبور کر کے، میں یقین کرو نہیں سی میں کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے. مجبور کرنے پہ اگر آپ کو کہتے ہیں یہ کتے کا پخانا تو کھا لینا تھا تم نے، بتاؤ مجھے کھا لینا تھا تم نے، نہیں جی وہ تو نہیں، اس کا مطلب ہے یہ تیری اپنی بھی بات ہی، چلو کٹ کر کے پی لینے. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب کا ایک کوٹ بھی اگر لگایا ہے نا، 40 دن کی نماز جو ہے نا اس کی وہ ضائع ہے. اور اگر وہ شراب اس کے پیٹ کے اندر ہے، اس کی موت آ گئی، اس کی موت کفر کے اوپر موت ہے، کفر کے اوپر موت ہے، کفر کے اوپر، کفر کافر کی حیثیت ہے وہ مرے گا. اور ہمارے تو پاکستان کے ہوٹلوں کے اندر، یہ اسلام آباد میں لاہور، مجھے ایک آدمی نے بتایا تھا، کہنے لگا حافظ صاحب تسی جمے بھی نہیں، تہاڈے پتہ بھی نہیں ہے کہ اسلام آباد کنی شراب پیتی جاندی ہے. اگر اسلام آباد کلے دی شراب کٹھی کر کے روڑی جائیے تے اے چھچھر والی نہر پوری دی پوری بھر کے روڑ دیے. عام لوگ گھروں کے اندر جاتے ہیں، کئی میرے امیر یار دوست ہیں، ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں تو اندر سے نوکرانی آتی ہے یا نوکر آتا ہے،
وہ 8 9 10 چیزاں لے کے آتا ہے, اے کوکا کولا ہے, فلانا ہے, اے پیپسی ہے, اے فلانا ہے, اے مرنڈا ہے, اے شراب ہے, اے فلانی شراب ہے, فلانی, جو دل کرتا ہے پی لو بادشاہ. یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمان ہیں. اگر یاد رکھو شراب اس کے پیٹ کے اندر ہے, اس کی موت آ گئی تو اس کی موت کفر کی موت آئے گی, ایمان کی موت نہیں آئے گی, نکل جائے گی ہر چیز اس کے اندر سے جو کچھ بھی ہے, اس کے نام اعمال کو یہ چیز جو ہے یہ کھا جائے گی, یاد رکھنا. ایک اور چیز عورتوں کے لیے ہے کہ اکثر ہوتا ہے کہ کئی دفعہ گھروں میں ایسا ہوتا ہے, مرد اپنی عورت کو بات کہتا ہے, وہ عورت بات غصے میں, مجھے نہیں پتا چونکہ میں نے فلانا سوٹ نہیں لیا کے دیتا, میری گل نہیں مننی, فلانا میں بھی تہاڈی کوئی گل نہیں مننی, اس طرح بس نا. ایک گھر کے اندر عجیب قسم کا نا ایک دنگل شروع ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی عورت کا خامد جو ہے اس کو بات کہتا ہے تو وہ نہیں نا, مینوں نہیں پتا, تسی بھی میری گل نہیں مننی, میں نہیں چلو گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خامد اس کا ناراض ہو کے سو گیا نا, جو مرضی نماز پڑھ لے, اللہ کے نزدیک وہ نماز قبول نہیں ہونی, ضائع اس کی نماز. ایک اور چیز جو انسان کے اعمال کو کھا جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے, انسان چنگا بھلا نیک کام کر رہا ہوتا ہے, ماہ رمضان ہے, قرآن بھی پڑھ رہا ہے, دعاواں بھی پڑھ رہا ہے, نمازاں بھی پڑھ رہا ہے, رات کو اٹھ کے چلو کو 2-4 رکعتاں بھی پڑھ لے, بس نا رمضان گیا تو نال یہ بھی سب کچھ الوداع. اور عجیب بات ہے کہ انہوں نے نام رکھا ہوا جمعے کا نام جمعہ الوداع, اور یہ الوداع جمعۃ الوداع نہ اللہ نے رکھا ہے نہ نبی نے رکھا ہے, یہ اپنے پاس سے الوداع بنایا ہوا ہے. الوداع جمعہ وہی ہوگا کہ جس جمعہ کے بعد تمہاری موت آئے گی, وہ تمہارے لیے الوداع جمعہ. بس جی جمعہ الوداع, نمازاں بھی گئیاں, مسجد بھی الوداع, روزے بھی الوداع, فلانے بھی, ہر چیز الوداع کر دیتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دفعہ بندہ نیک کام کرتا ہے, لوگوں میری بات دھیان سے سن لو, آپ نے فرمایا کئی دفعہ انسان نیک کام کرتا ہے, اتنا نیک کام کرتا ہے, اتنے نیک کام کرتا ہے, اتنے کہ یہ کونی سے لے کے مٹھی تک جتنا فاصلہ ہے نا, کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے بس اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے, وہ اتنے نیک کام کرتا ہے, صدقہ کرتا ہے, خیرات کرتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, استغفار کرتا ہے, اللہ سے معافیاں مانگتا ہے. آپ نے فرمایا صرف ایک ہاتھ جنت کے اندر اس نے پیر اپنا پٹ کے جنت کے اندر رکھنا ہے بس. اچانک ہی کیا ہوتا ہے کہ بابا جی پتہ کہندے نے, او یار بس ہن میں نمازاں پڑھ کے تھک گیا یار, بس یار بابا جی نمازاں پڑھ کے تھک گئے. اب بھائی تو آپ تہجد چھڈ پتر, تہجد بات بڑی پڑھی ہے, عجیب بات ہے. اور اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اے میرے نبی موت تک نماز نہیں چھوڑنی, موت تک. بابا جی نا, اور پھر لوگ یار ابا جی بڑے نیک کام کرتے ہوندے سن, یقین کرو صدقہ بڑا کرتے سن, خیرات کرتے سن, یکدم ہی ابا ہی نا کو چھڈو میں بہت صدقہ کیتا ہے, بس بڑیاں نمازاں پڑھ. انسان جو ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے اندر جانے کے لیے صرف ایک ہاتھ یہ کونی سے لے کے مٹھی تک جتنا ہے, فرمایا اتنا فاصلہ اس کا رہ گیا تھا. اچانک ہی یہ کیا, اس نے نیک کام کرنے چھوڑ دیے, اور نیک کام جس نے چھوڑے اسی وقت پھر یہ برے کاموں کی طرف اس کی توجہ ہو گئی. توجہ کرنے سے اتنا قریب تھا جنت کے کہ ایک قدم کا فاصلہ تھا, واپسی لی اور سیدھی جا کے جہنم کے اندر گر گیا. لوگو آؤ اللہ سے دعا کرے, یا اللہ ہم سے نیک کام لیتا رہنا, یا اللہ برے کاموں سے بچانا, یا اللہ جہنم والے کاموں سے بچانا, یا اللہ یہ تیرے بندے جہنم نہیں سہ سکتے, ان کو معاف کر دینا, اللہ تو ان کے اوپر رحم کر دینا, اللہ ہمارے ماں باپ کے اوپر بھی رحم کر دینا, یا اللہ یہ تیرے ہی بندے ہیں, تو ان کے اوپر رحم کر دے. لوگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جو ہوتا ہے یہ جنت کے قریب ایک قدم کا فاصلہ ہوتا ہے, یہاں تک کہ یہ سارے نیک کام چھوڑ دیتا ہے اور سیدھا جا کے جہنم کے اندر گر جاتا ہے انسان. اور اس کی تازہ مثال یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں, مثال کے طور پہ ماہ رمضان میں
مثال کے طور پہ اگر مسجد کے اندر 1200 بندہ آتا ہے تو جس وقت رمضان جاتا ہے اگلے دن 600 بندہ رہے. باقی کے کہاں گئے؟ باقی کے لوگوں نے کلمہ چھوڑ دیا ہے، اور باقی کے لوگوں نے کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے. کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں آئے؟ وہ یہ ہے کہ وہی بات جو نبی نے کہا تھا کہ جنت کے قریب اتنے ہو گئے تھے. اللہ نے تو ماہ رمضان میں جنت کے دروازے بھی کھول دیے تھے اور یہ قریب تھا، لیکن اس نے وہ اچانک چھوڑ کے سیدھا جہنم کے اندر چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ یہ بات فرمایا طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ. فرمایا میں اللہ کا نبی محمد اس انسان کو مبارک دیتا ہوں. کس کو؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو مبارک دیتے ہیں؟ فرمایا میں اس کو مبارک دیتا ہوں کہ جوں جوں عمر بڑی ہوتی ہے چوں چوں وہ نیک کام زیادہ کرتا ہے. صدقہ پہلے سے زیادہ، نمازیں پہلے سے زیادہ، قرآن پہلے سے زیادہ، ذکر پہلے. اگر پہلے کبھی ٹی وی چھاڑی یار دفعہ کر ویکھ لیا ٹی وی کی یہ دفعہ کر. نیکیوں کی طرف جو انسان بڑھ جائے، فرمایا میں اللہ کا نبی محمد اس کو مبارک دیتا ہوں. میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے. اللہ ہمیں بھی وہ بندے بنائے کہ جن کو محمد الرسول اللہ مبارک دیتے ہیں. آمین. ایک اور چیز انسان کے اعمال کو تباہ برباد کر دیتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ ایسے اعمال کرنا جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائے، اپنے پاس سے بنا کے نا اعمال کرتے جانا. وہ جعلی اعمال نہ اللہ نے بتایا، نہ رسول نے بتایا، نہ قرآن میں لکھا، نہ حدیث میں لکھا، لیکن لاکھوں کروڑوں روپے اربوں روپے لگا دیے ان کاموں کے اوپر. اب جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا نہیں، قیامت کے دن وہ نامہ اعمال میں تلے گا نہیں. یہ بات سن لو. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں اگر کوئی انسان کل کرتا ہے، ساتہ کرتا ہے، چالیہ کرتا ہے، 11ویں کرتا ہے، 10ویں کرتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں نہ اللہ نے بتائی ہیں نہ رسول اللہ نے بتائی ہیں. اور اپنے پاس سے پھر لوگ پتہ ہے فلانا بڑا نیک ہے، وہ نہ اس میں جا کے نا غاروں میں چلے کرتا ہے، ایک ہاتھ کھلو کے، الٹا لٹک کے، یہ تمام قسم کی الٹا لٹک کے جتنی عبادتیں لوگ کرتے ہیں، رب کی قسم یہ عبادتیں نہیں، یہ شیطانیاں ہیں. عبادت صرف وہ ہے جو محمد رسول اللہ بتائیں. یاد رکھنا جو محمد رسول اللہ بتائیں عبادت وہ ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے، حافظ ابن کثیر نے یہ واقعہ لکھا ہے، حضرت عمر فاروق ایک دن جا رہے تھے تو جنگل کے اندر کافی دور، چونکہ مدینہ کے اندر عیسائی و یہودی بھی رہتے تھے نا، آپ ایک جگہ نا کافی آگے چلے گئے تو وہاں آپ کو محسوس ہوا کہ پہاڑوں کے اندر کوئی غار ہے. آپ نے ایسے ہی آواز دی، وہ کوئی اندر ہے؟ اندر سے ایک سادھو نکل آیا. اس نے وہ چھوٹی سی لنگوٹی پہنی ہوئی، جسے ہمارے ہاں بھی نہیں کہتے فلانا پیر، نانگا پیر، یہ پیر، وہ پیر جو کہتے، اس نے وہ ایک چھوٹی سی لنگوٹی پہنی تھی اور باہر کر کے نا ایسے نا بڈھا سا آدمی تھا. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھا. آپ کو اس وقت پھر قرآن مجید کی وہ آیت یاد آ گئی جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی عاملۃ ناصبہ کہ لوگو یہ دیکھو، یہ غاروں کے اندر یہ لنگوٹیاں پہن کے عبادتیں کرنے والے اپنے پاس سے جعلی. اللہ کے کسی نبی نے، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے، نہ موسیٰ علیہ السلام نے، نہ آدم علیہ السلام، نہ ابراہیم، کسی نے بھی یہ نہیں بات کہی کہ معاشرے سے باہر نکل کے جا کے غاروں میں عبادتیں کرو اور لنگوٹیاں پہن کے کرو. فرمایا دیکھو حضرت عمر فاروق نے یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی، عاملۃ، بڑے ہی عمل کرنے والے نیک اپنے پاس سے جھوٹے بنائے ہوئے، ناصبۃ، تھک گئے عمل کر کر کے اس قسم کے جھوٹے یہ غاروں میں، تسلا نار حامیہ، لیکن قیامت کے دن پھر بھی جانا جہنم کے اندر ہی. جو کام اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا اپنے پاس سے وہ کرنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ جہنم کے اندر لے جاتا ہے. آپ نے قرآن مجید کے جب جس وقت بھی خطبہ ہوتا ہے
خطبے کے شروع میں یہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فرمایا جو دین میں نئی چیز نکالے گا نا اس کو صرف یہ نہیں کہ اس کا ثواب کوئی نہیں، بس یہ نا ثواب بھی کوئی نہیں، اور وہ کام اس کو ہاتھ سے پکڑ کے جہنم کے اندر بھی لے کے جائے گا۔ ہمارے ہاں کئی لوگوں نے اپنے پاس سے درود بنائے ہوئے ہیں، یہ درود تاج ہے، درود لکھی ہے، درود ہزاری ہے، درود اقدس ہے، درود تنجینہ ہے، درود مقدس، اپنے پاس سے دو سارے کے سارے جعلی، نہ اللہ نے بتایا نہ رسول اللہ نے بتایا۔ قیامت کے دن یاد رکھنا اپنے پاس سے جعلی عبادت یہ جہنم کے اندر لے جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بتائی کہ انسان کس طریقے سے اپنے نیک اعمال ضائع کرتا ہے۔ آپ نے ایک دن صحابہ سے پوچھا اور تم جانتے ہو کہ مفلس اور غریب کلاش کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں پتہ ہے، وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس نہ کوئی ٹنگا نہ ہو، کوئی چیز ہو، نہ درم نہ دینار، یہ آدمی کلاش ہے، یہ مفلس آدمی ہے، غریب آدمی۔ آپ نے فرمایا تم اس کو کہتے ہو مفلس غریب آدمی؟ میں تو اس کو نہیں کہتا، میں تو غریب آدمی اس کو کہتا ہوں میں یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا۔ فرمایا میں غریب اسے کہتا ہوں کہ جو قیامت کے دن اللہ کے پاس نیک اعمال تولنے لائے، نمازیں بھی، اپنے روزے بھی، زکاتیں بھی لے کے آئے کہ لو اللہ جی یہ تولو میرے اعمال، اور تلنے لگے تو اس طرف سے دوسرے بندے آ جائیں کچھ، یا اللہ اس نے دنیا میں ہمیں گالیاں نکالی تھیں، یہ تگڑا آدمی تھا، بڑا چودھری بندہ تھا، میں بول نہیں سکتا تھا، ہمیں بدلہ لے کے دو، آج تو عدل انصاف کے فیصلے ہیں۔ جن کو گالیاں دی تھی اس کے نیکیوں میں سے ان کو نیکیاں، جس کے اوپر اس نے بہتان لگایا تھا ان کو نیکیاں، جس انسان کو اس نے اپنے روب ڈالنے واسطے مارے دو تھپڑ منہ دے اتے فلانے، جس کو تھپڑ مارے تھے اس کو نیکیاں، اور جس آدمی کا تھوڑا سا خون نکالا تھا اس کو نیکیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ بندے جو تھے نا نیکیاں لینے والے زیادہ تھے، یہاں تک کہ اس آدمی کی ساری نیکیاں ہی وہ لے گئے۔ نیکیاں تو لے کے آیا تھا کہ تولو، اب ساری نیکیاں تو وہ لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیاں وہ لے گئے تو ابھی بندے کھڑے تھے، یا اللہ ہمارے ساتھ بھی انصاف کیا جائے۔ انصاف کیا جائے گا، اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، کوئی بات نہیں، تم اپنی برائیاں لاؤ اس کے سر کے اوپر رکھ دو۔ اب ساری کی ساری برائیاں ہیں۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے نزدیک وہ آدمی کلاش ہے کہ ایک نیکی بھی نہیں رہی، اور نیکی جب نہیں رہی ثم طرح فی النار، فرشتے کو حکم ہوگا، فرشتہ ٹانگوں سے پکڑ کے جہنم کے اندر وہ پھینک دے گا۔ اعمال میں سے ایک اور چیز جو اعمال کو کھا جاتی ہے، اور اعمال بھی کتنے ہیں، یہ جو یمن کا علاقہ ہے نا وہاں پہاڑ ہیں، تہامہ ان کو کہتے ہیں، بڑے بڑے دنیا کے پہاڑ ہیں، بڑے جس طرح کیٹو پہاڑ ہے نا اس طرح وہ پہاڑ ہیں ادھر تہامہ کے علاقے میں۔ یہ بات دھیان سے سن لینا، بچہ بھی سنے بڑا بھی سنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی تہامہ کے پہاڑ ہیں نا بڑے قیامت کے دن کئی بندے آئیں گے، یہ تہامہ کے پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ڈھیر لگے ہوں گے، یہ تلانے لگیں گے، اچانک ہی ان کو کہا جائے گا تیری نیکیاں ساری ضائع ہو گئی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ لوگوں کے سامنے تو بڑا نیک تھا، لیکن جب اکلا ہوتا تھا نا تو ہر قسم کا برا کام کر لیتا تھا۔ یہ تنہائی کے اندر یاد رکھیں، تنہائی کے اندر جو انسان برے کام کرتا ہے نا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لاؤ بھائی جو دل کرتا ہے لاؤ، جو مرضی ہے دیکھو بھائی لاؤ، لو جی دوجے شہر آؤ، اس شہر میں کون دیکھتا ہے؟ میں آپ کو بچپن کی بات سناؤں، میں
الحمدللہ بچپن سے ہی اللہ کے فضل سے نمازی تھا، تو میں گلی محلے میں جاتا تھا تو بچے بچیاں جو تھے نا وہ سر پہ پردہ کر کے لے کے مجھے دیکھتے. میں لاہور کام گیا ہوا تھا اس میں وہ سب سے بڑی انارکلی میں، وہاں دیکھا ہماری گلی کی ایک عورت اور بچیاں ننگے سر پھیر رہی ہیں. ایسے میں حیران ہو گیا، یہ تو بڑے پردے والے لوگ ہیں. اللہ کا کرنا میں نے چپ کر کے نا، وہ آ رہے تھے میں سامنے سے، جب انہوں نے دیکھا نہیں حافظ صاحب آ گئے جو فٹافٹ. تنہائی میں جو انسان اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ اس کے نیکیوں کے پہاڑوں کو بھی قیامت کے دن ضائع کر دے گا. لوگو آؤ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہماری تنہائی بھی پاک کرے اور دوستوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پاک کرے، اور وہ تمام چیزیں جو اعمال کو کھا جاتی ہیں اللہ اس سے بچا کے رکھے. اور یہ نیک اعمال ہیں اللہ قیامت کے دن ان کو ہمارے ساتھ یہ لے کے جائے، اور اللہ ہمیں معاف کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.